हेलो दोستوں، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج میں ایک بہت بڑی شخصیت کی جگہ پہ ہوں، وہاں کی پلیس پہ ہوں، اور آج میرا من چاہا کہ میں آپ سے بڑی شخصیت کے بارے میں ہی کچھ بات کروں۔ دوستوں، آج میں اس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں دوستوں کہ جس نے پاکستان کو دنیا میں بہت زیادہ ترقی دی، پاکستان کو دنیا میں بہت زیادہ عزت دلوائی، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے پاکستان کے رہنے والے ہر شخص کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے آج پاکستان کے بچے کو اپنا سر اٹھا کے جینے کی طاقت بخشی۔ جی تو دوستوں، میں بات کر رہا ہوں ارشد ندیم کی، جو کہ ہے جی ہمارے قومی ہیرو۔ انہوں نے اپنی ایک تھرو سے پاکستان کے لوگوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ دوستوں، میں آج اس ماں کو بھی سلیوٹ کرتا ہوں کہ جس نے ایسا بچہ پیدا کیا۔ اللہ نے ان کے گھر ایک ایسا ہیرا پیدا کیا، ایک ایسا ہیرا کہ جو پاکستان کے لیے سونا لے کر آ گیا۔ دوستو، ارشد ندیم کے بارے میں جتنا کچھ بھی کہا جائے وہ کم ہے، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ میں اس کی ایٹریبیوٹس، اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ بتاؤں۔ پہلی بات تو یہ دوستو، 92.7 میٹر لمبی تھرو پھینکنا اولمپک میں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دوستو، اور یہ کارنامہ صرف بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ارشد ندیم نے کر دیا، اور وہ اولمپک کی ہسٹری میں پہلا شخص ہے جس نے اتنا بڑا ریکارڈ بنایا۔ دوسری بات یہ دوستو کہ ایک چھوٹے سے علاقے سے، میاں چنوں کے، مجھے یاد ہے آج سے کوئی 3 سال یا 2 سال پہلے جب میں میاں چنوں میں گیا تھا تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہاں کی صرف مٹھائی مشہور ہے، اور ایک اور شخصیت جو کہ بعد میں میئر بنی یورپ میں جا کے، اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایک اور شخصیت ہے جس نے گولڈ میڈل حاصل کیا، وہ تھے ارشد ندیم۔ یہ 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے دوستو، 2-2.5 سال لگا لیں۔ لیکن اب جو کارنامہ ارشد ندیم نے سر انجام دیا ہے، آپ یقین جانیں وہ عام شخص کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا، امریکہ، چائنا اور بہت سے کنٹریز کے لوگ ہیں جنہوں نے بآسانی گولڈ میڈل حاصل کری، لیکن ان کی اس گولڈ میڈل کے حاصل کرنے کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوگی۔ میں مانتا ہوں بہت بڑی محنت ہوگی، لیکن ارشد ندیم کی جو محنت ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے مساعد حالات، ایک ہوتا ہے نامساعد حالات، یعنی کہ فیوریبل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں انفیوریبل سرکمسٹانسز۔ جیسے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں نیرج چوپڑا صاحب ہیں، ان کو 150 سے زیادہ ان کے لیے جیولن ہے، وہ جو نیزے ہیں جو پھینکتے ہیں، لیکن ہمارے ارشد ندیم کے پاس تو ایک بھی نہیں تھا، اور وہ ایک نیزہ لینے کے لیے کافی دیر تک ویٹ کرتا رہا گئی، ہیڈنٹ منی ٹو پرچیز دیٹ جیولن۔ لیکن کیا ہوا کہ قسمت کی دیوی جب مہربان ہوتی ہے تو وہ سارے دکھ بلا دیتی ہے۔ دوستو، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی محنت کوئی نہیں کاؤنٹ کر رہا، آپ نے کتنے تگ و دو کی، آپ نے کتنے سٹیپس چلے، آپ کتنی گرمی میں جلے، کتنی دھوپ کے اندر بیٹھ کے آپ نے محنت کی، یا چل کے یا بھوک میں کام کیا۔ لوگ آپ کی ترقی دیکھتے ہیں، لوگ آپ کی اچیومنٹس دیکھتے ہیں۔ آج ارشد ندیم نے جو 92.97 میٹر کی تھرو پھینک کے کارنامہ سر انجام دیا، وہ اس کے پیچھے لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے کتنی محنت کی ہوگی، ان کے کوچ جو بٹ صاحب ہیں انہوں نے کتنی محنت کرائی ہوگی۔ لوگ بس یہ سوچ رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال بعد ہمارے پاس ایک میڈل آیا اولمپک سے، اور 32 سال بعد ایک انڈیویجول، اور 40 سال بعد اوورال ایک گولڈ میڈل آیا اولمپک کے میدان میں، فرانس کے میدان سے، اولمپکس کے کھیلوں میں، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے دوستو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر پاکستان میں ایک ارشد ندیم ہے
تو اگر ہم اس ہیرے کو تراشیں تو یقین جانیں ہم 100 ارشد ندیم پیدا کر سکتے ہیں. ایک ارشد ندیم سے ہم 100 ارشد ندیم پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کی حکومت کو اب اس پہ کام کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو بہت زیادہ پیسے ہو گیا, اس کو بہت زیادہ آنر مل گئی. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میری 1 نہیں 1000 نہیں کروڑ ویڈیوز بھی میں بنا لوں تو میں ارشد ندیم کی خوبیاں بیان نہیں کر سکتا. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ایک ارشد ندیم کو تراش لیا جائے تو اس ارشد ندیم سے 100 کیا 1000 ارشد ندیم پیدا کیے جا سکتے ہیں. اور مجھے تو اس چیز پہ بھی بہت مان اور سمان ہو رہا ہے کہ میں اس کنٹری میں رہتا ہوں جہاں پہ ارشد ندیم تھے, اور مجھے تو یہ بھی مان سمان ہو رہا ہے اس ماں کے لیے کہ جس کنٹری میں اس کی ماں رہتی ہے وہاں کا میں باسی ہوں, اور ماں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں ایک میڈل مل گیا. تو اس طرح کی بہت سی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے دن رات محنت کرتی ہیں, دن رات دعائیں کرتی ہیں, لیکن ارشد ندیم کی ماں جو ہے وہ سب پہ سبقت لے گی, وہ سب پہ بازی لے گی. آج مجھے وہ ماں یاد آ رہی ہے جو اپنے بچے کو جنگ کے میدان میں بھیجتی ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتی ہے کہ اے خدا میرا بچہ لوٹے نہ لوٹے لیکن فتح ضرور لوٹے, ہمارے ملک پہ آنچ نہ آئے. تو یہ ارشد ندیم کی ماں نے بھی کچھ ایسے کیا, دن رات محنت کی, اور وہ اس لیے تڑپ رہی تھی کہ میرا بچہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکے, پاکستان کے لیے کچھ لے کر آئے, میری جھولی میں کچھ ڈالے. اور وہ انفیکٹ ارشد ندیم نے اپنی ماں کی جھولی میں گولڈ میڈل نہیں ڈالا, وہ پاکستان کی ایک ماں کی جھولی میں وہ گولڈ میڈل حاصل کیا. پاکستان کی ایک ماں کی جھولی میں وہ گولڈ میڈل ارشد ندیم نے ڈال دیا. دوستو بہت سی ٹیکنیکلٹیز ہیں جو آپ کو سب کو نہیں پتہ, میں بھی وہ اچھے طریقے سے ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گا کہ کیوں پاکستان میں اتنے ایتھلیٹس پیدا نہیں ہو رہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اور اس بات کو میں نہیں ہمارے دشمن ملک بھی کہتے ہیں, ہمارے ہمسایہ کنٹری بھی کہتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ. ایک بندہ جو کہ پاکستان کے لیے برائی ہی پیش کرتا ہے, پاکستان کے لیے بری باتیں ہی پیش کرتا ہے, وہ بھی انڈیا کا میجر, وہ بھی پاکستان کی عزت کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں, اور وہ ارشد ندیم کی تعریف میں پل باندھ رہا ہے. دوستو یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس کتنے حالات اچھے ہیں, کتنے فیوریبل حالات ہیں, آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں. بس ان وسائل کے اندر ایک چیز ضرور پیدا کریں, آپ کا جذبہ, آپ کا جوش. اگر آپ کے اندر جوش اور جذبہ ہے تو پھر آپ کو ان وسائل کی فکر نہیں رہے گی کہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں. اگر آپ کے پاس جوش اور جذبہ زیادہ ہے تو میرے خیال میں یو کین آلسو اچیو ایوری تھنگ. اور لاسٹ میں یہ کہوں گا دوستو کہ اب آگے کیا کرنا ہے. آگے یہی کرنا ہے کہ ارشد ندیم سے اور بہت سے ارشد ندیم پیدا کرنے ہیں. اب یہ کرنا ہے کہ ہمیں ارشد ندیم سے انسپریشن لینی چاہیے. ہم جس فیلڈ میں ہوں, اگر ہم ٹیچر ہیں تو ہمیں اچھے طریقے سے بہت سے ارشد ندیم پیدا کرنے ہیں. اگر ہم سپورٹس میں ہیں تو ہم نے اتنے بڑے ایتھلیٹ پیدا کرنے ہیں کہ وہ ہمارے لیے گولڈ میڈل لے کر آئیں. اور ارشد ندیم کے سروں سے پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا کے جھنڈوں سے اس دن سب سے بڑا تھا, اور اس دن فرانس کے میدانوں میں پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور پاکستان کا قومی ترانہ. تو دوستو اللہ کرے کہ پاکستان میں اس طرح کے بہت سے ارشد ندیم پیدا ہوں. سو آئی سلیوٹ یو مسٹر ارشد ندیم, آر ہیرو اینڈ اولمپئن. آپ جیتے رہیں, آپ نے ہمیں خوشیاں دی, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں دے, اور آپ کی اولاد کو اتنی زیادہ ترقی دے, ان کو ورثے میں یہ جو شہرت مل گئی ہے وہ اس کو قائم دائم رکھیں, اور پاکستان کے لیے بھی اس طرح کے اور گولڈ میڈل لے کر آئیں. تو دوستوں ان باتوں کے ساتھ اپنا رکھیں خیال. مجھے دے اجازت. تھینک یو سو مچ.